تو وہ عمران خان قائد اعظم اور بھٹو کے بعد عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے۔ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کے بڑوں نے اس کے بنانے میں خون دیا ہے، حالانکہ 4 بھائی میرے نانا کے سامنے ذبح ہوئے ہیں انڈیا سے ہجرت کرتے وقت۔ ان کے ذہنی توازن متاثر ہو گیا تھا، آخری وقت تک وہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتے تھے اور اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس ٹرین میں میرے بھائی۔ عمران خان صاحب آئے تھے، آپ نے امام ضامن باندھا تھا، پھر آپ گئے بھی، ان سے ملے بھی جا کے جب ان پہ حملہ ہوا تھا۔ کیسا پایا آپ نے عمران خان کو بحیثیت انسان اور پھر بحیثیت وزیر اعظم؟ بحیثیت وزیر اعظم تو وہ کامیاب نہیں رہے، ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی، ان کے لوگ جیسا ہونا چاہیے، میں سب کو نہیں، بعض بہت اچھے لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں اور صحیح ناراض ہوں گے اگر میں یہ جملہ نہیں کہوں گا، بعض لوگ تو واقعی قابل لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، مگر مجموعی طور پر ان کا پہلی دفعہ وزیر اعظم ہونے کا کوئی 10 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کی جماعتیں بنی ہیں، ان کا حال خراب ہے، ان سے نہیں چل پا رہا کام۔ تو عمران خان پہلی دفعہ بنے وزیر اعظم اور ان سے وہ کام جو ہے وہ جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پایا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کی ٹیم خود وہ اپنے پاکستانیت کے اندر اور وطنیت کے اندر اور پاکستانی شہریوں کو آبرو و عزت دینے میں جو ان کا خیال ہے، نیت ہے، ارادے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، لیکن ٹیم کے بغیر تو کام نہیں ہوتا، ساتھی جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی قافلہ آگے بڑھ سکے گا۔ اس میں کچھ مسائل رہے انہیں اور کچھ نہیں، بہت مسائل رہے۔ بحیثیت وزیر اعظم تو یہ ہے، اور بحیثیت ایک پاکستانی ایک شخصیت کے، تو میرے حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان، ان 3 پہ بات آ کے رک جاتی ہے۔ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعض فیصلوں پہ بعض لوگ آج بھی ہلکا پھلکا کوئی من لگاتے رہتے ہیں اور کچھ کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا، ایسے ذوالفقار علی بھٹو کے بعض فیصلوں کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، بعض شاید بہت کھلے ایسے مسائل ہوں کہ جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے، ایسے عمران خان کے اوپر بھی ہو سکتی ہے بات، ان کی ذاتی زندگی پہ بعض لوگ مسائل کو اٹھاتے ہیں، ان کی بہت ساری اور چیزوں پر بھی، لیکن ایک پاکستان کو ایک مقام، ایک آبرو، ایک خودداری، ایک اقبال کے فلسفے کے مطابق چلانے والی اگر بات کریں گے تو وہ عمران خان قائد اعظم اور بھٹو کے بعد عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 77 سالوں میں قائد اعظم کے بعد، قائد اعظم صاحب بھٹو صاحب کے بعد عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ جی ہاں، اور علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں ملک کو چلانے والا عمران خان ہے۔ فلسفہ خودی لے لیں، فلسفہ بے خودی لے لیں، فلسفہ اقبال کا جوان لے لیں، اقبال کا مومن لے لیں، اقبال کا خود ارادی لے لیں، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے دیے ہیں، جو ایک پاکستانی کو اس کو اپنانا اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ وطن ترقی نہیں کرے گا اگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ پر عمل نہیں کرے گا۔ وہ جو پیغامات شعری شکل میں ہے نا، انہیں اگر نثری انداز سے، تقریروں کے انداز سے اگر کسی نے تشریح کیا ہے، بیان کیا ہے سیاسی میدانوں میں، علماء نے اپنے ممبروں سے، اپنے درسوں میں، اپنے کتابوں میں تو لکھا ہے، لیکن ایک بڑے اجتماعات میں جو سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں تو عمران خان نے بیان کیا ہے۔ تو کیسا پایا آپ جب آپ زمان پارک بھی گئے، جب عمران خان یہاں بھی آئے، تو کس بات پہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ فوکس؟ میں تو دیکھیں ارشاد بھائی، کیونکہ ایک مبلغ کے طور پہ پوری دنیا میں گھومتا ہوں، کوئی 45-50 ممالک کا سفر ہو گیا ہے، پھر پاکستان میں کثیر السفر ہوں، پوری دنیا میں پاکستانیوں کی آبرو اور احترام باقی نہیں رہا ہے، پاکستانی اپنے وقار کو کھو چکا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں بد انتظامی ہے، سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے استحکام نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، وقار نہیں ہے، اور بعض اوقات تو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی مثلا وزیر کوئی بڑی پوسٹ کا جو ترجمانی کر رہا ہے مملکت کی، اسے بولنا نہیں آتا، اسے لکھنا نہیں آتا، اس کو بات کرنا نہیں آتی، اس کے اندر علمی قابلیت اور عصری تعلیم کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، تو کیا جب خود اپنی آبرو نہیں بنا سکیں گے، بھیک مانگنا، جا کے مانگنا، اپنے ملک کے آپ پر اعتبار کوئی نہیں کر رہا، آپ پر اعتماد کوئی نہیں کر رہا، آپ پر پاکستانی اعتبار نہیں کر رہے، لوگ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، جتنا پاسپورٹ ان 3 سالوں کے اندر بنایا ہے، جتنے ویزے باہر کے ان 3 سالوں میں لگے ہیں، آپ شاید ہی مجھ سے زیادہ تو آپ صحافت کی دنیا کے نامور نام ہے، آپ کا بڑا معتبر نام ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جتنا پاکستان کا وقار گزشتہ 2-3 سالوں میں مجروح ہوا ہے، تو وہ تو تکلیف دہ بات ہے۔ دیکھیں اگر میں یہ سوچ کے کہ صاحب میں تو ایک مذہبی حلیے میں ہوں، میرا کام تو محراب ہے، میرا کام تو ممبر ہے، میرا کام تو کتاب لکھنا ہے، میرا کام تو تدریس کرنا ہے، مجلس پڑھو بھائی، ان کے چکر میں بھائی میں اس وطن میں رہتا ہوں، میں دنیا میں گھومتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وطن کی آبرو، ہمارے وطن کا احترام، ہمارے شہریوں کا احترام مسلسل زوال پذیر ہے، ہم بے آبروئی کی طرف چلے جا رہے ہیں، فیصلے آپ اپنے خود نہیں کرتے، آپ کے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی میٹنگیں باہر ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے فیصلوں میں دخالتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی رائے پر کوئی ایک اور رائے آ جاتی ہے جس کو آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ 2-4 دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں وزیر اعظم باقاعدہ باہر سے بھیجے جاتے ہیں، بعض وزیر اعظم تو ایسے اس ملک میں آئے جن کا پاسپورٹ وزیر اعظم پہلے بنے، پاسپورٹ بعد میں بنا ہے ان کا پاکستان ہونے کا۔ کیا ہے یہ، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اب ایسے میں اگر کوئی وطن کی بات کرے، دیکھیں مشرف کے مسائل جو تھے وہ اپنی جگہ، لیکن پرویز مشرف نے جو اس ملک میں
جس کو کہہ لیجیے کہ وطنیت کی بات کی, پہلے پاکستان کی بات کی. ممکن ہے میرے منہ سے بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگے کہ بھائی مذہبی لوگوں کو تو پہلے اسلام کی, بھائی پہلے حب الوطن من الایمان, وطن جس وطن کے اندر میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کے بڑوں نے اس کے بنانے میں خون دیا اپنا. میرے اپنے نانا کے 4 بھائی میرے نانا کے سامنے ذبح ہوئے ہیں انڈیا سے ہجرت کرتے وقت. ان کے ذہنی توازن متاثر ہو گیا تھا, آخری وقت تک وہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتے تھے اور اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس ٹرین میں میرے بھائی اتریں گے, جبکہ وہ دیکھ چکے تھے اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے ہوئے. اتنی, یہ تو ایک مثال ہے, اس طرح کی لاکھوں مثالیں ہیں جو اس ملک کو خون دے کر بنایا گیا ہے. کیا اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ وطن چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم کیوں جائیں, ہم کہاں جائیں, کیوں جائیں؟ یہ ہمارا وطن ہے, اس وطن کو ٹھیک ہونا ہے. اس وطن کو صحیح کرنے والوں کو چاہیے, یا اس وطن کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے, کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن پہ اس کی مذمت ہونی چاہیے, وہ غلط ہوئے, وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر وہ ڈرامہ نہیں تھا, اگر وہ بناوٹ نہیں تھی, اگر وہ پورا کھیل نہیں تھا, وہ پورا گیم نہیں تھا, اور واقعاً کسی عمارت اور کسی استعارے اور کسی علامت کی توہین ہوئی ہے, مگر کیا اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں کہ اس انداز سے جو ہے وہ رویے رکھے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے, یہ نہیں ہے تقیہ, یہ نہیں ہے تقیہ, یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے, یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں. سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے, سننے والے کا مسئلہ ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے. اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو, کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی لڑائی نہ ہو. تقیہ اسے کہا جاتا ہے, جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا. اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا, وہ سچ ہوگا, صحیح ہوگا, مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے, اسے تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ اللہ کرتا ہے, تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں. نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم, یہ تقیہ ہے. ہم انبیاء کرام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. تقیہ تو ہے, آپ اپنی عقل کے مطابق بات فرمائیں نا, آپ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا, ان کی صلاحیتوں کے مطابق بات کرنا, اس ماحول کے مطابق بات کرنا جس میں منافقت, جس میں خدا نخواستہ جھوٹ, یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں. ہاں, سامنے والے سے اس انداز سے آپ بات کریں کہ وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے یا اس وقت کا فساد ٹل جائے, اسے تقیہ کہا جاتا ہے. لہٰذا اللہ بھی ایک ساتھ حرام نہیں کرے گا ساری چیزیں, اللہ بھی آہستہ آہستہ معیار مزاج بنا بنا کر چیزوں کو حرام کرے گا. آگے بات آتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہ ایک تو تقیہ پہ حمل ہوگی. یہ سارے واقعات, خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار, یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے, اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد. جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے, بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں, فدق مانگنے کے لیے گئیں. مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے, گھر میں ہی تھے, سب نے بیعت کر لی تھی, الا ان افراد کے جو مولا علی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے, یعنی آپ کی پناہ میں تھے, آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور ہم بیعت نہیں کریں گے, ہم نہیں کرنا چاہتے بیعت. بڑی تعداد نے بیعت نہیں کی, اور بعض جن صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ بھی تو صحابی تھے, اور کلہم عدول اگر ہے, اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے, تو سب نے تو بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں, یہ ساری کتابوں میں لکھا, میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کے دکھائیں, اتفاق سے آپ کو دے دی. ٹھیک ہے, وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا, وہ سارے واقعات بی بی کی ناراضگی سے پہلے گئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے, تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے. ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر, ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے. اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا. یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے, وہ رحمت اللہ علیہ ہے, اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے, وہ لعنت اللہ علیہ ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. لیکن نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج. مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا, کردار ہوتا ہے. جو سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے شاعرہ ہے. شیعہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے. نہیں, میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں کتاب لکھی گئی یزید رحمت اللہ. سر میں شیعہ نے لکھی نہیں, شیعہ نے نہیں لکھی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا. میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے. تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر, حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر, حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا. یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ یہ کہاں سے طے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے. وہ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا, ان کے اجداد میں بھی نام. یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا. میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے, میں شیعہ بھی نہیں ہوں. تو کیوں رکھے ان لوگوں نے نام؟ اگر اتنی بڑی ناراضگی تھی. نہیں, ان کے نام نہیں تھے نا, یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے, ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے. اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہیں کا نام رکھا جا رہا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے. محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے. آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجیے, 4 مثالیں تو دیجیے جو علی, فاطمہ, حسن, حسین نام رکھے. 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی. دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو وہ چاہے وہ تو نام رکھیں گے, وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے, کھچاؤ نہیں کریں گے, جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں میں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے, جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے.
نہیں، اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لفظ جھگڑا نہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو حق چھینا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے، اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے۔ پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت، یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا، جسے غصب کر دیا گیا۔ سر میں آپ کے ساری باتیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا، کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، قاتل ہے۔ اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوئی سر، اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں۔ ہاں دیکھیں، دو جواب تو، ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام، یعنی حضرت علی کے، دوسرا جواب حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ، آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوتی ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ صحیح ہے۔ اب یہ جو آج کا ماحول ہے، اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے۔ نہیں، وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے، ٹھیک، اس کے لیے تھوڑا سا، یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، لیکن میں چاہ نہیں رہا۔ اور سر پانچویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی، کلینی آپ نے اپنی کتاب اصول، آپ کے کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا۔ دیکھیں، یہ تو آپ مرحبا بناصرنا والی بات ہے، یعنی جہاں یہ بات ہے وہاں تو اس سے پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے نا، کہ حضرت ابوبکر کی زوجہ حضرت اسما بنت امیس سے مولا علی نے شادی کی، ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا، فرمایا محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر، یہ صلب ابی بکر سے ہے مگر میرا بیٹا ہے، یہ حضرت محمد کے بعد تو وہاں جھگڑا ہی ختم ہو۔ جھگڑا تو نہیں ہے نا، جھگڑا نہیں ہے، تحقیق ہے، جھگڑا نہیں ہے، تفسیر ہے، جھگڑا نہیں ہے، ریسرچ ہے، جھگڑا نہیں ہے، یہی بات پیار سے کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بات لڑکے کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ ہم علمی تحقیقی گفتگو کو پیار سے کرنے کے قائل ہیں، جھگڑ کے کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر پیار سے کریں گے تو تحقیقی موضوعات ہیں نا، یہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ حضرت ام کلثوم جو جن کا عقد حضرت عمر سے آپ فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی حضرت عمر سے جن کا عقد ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، وہ انہی کی بہن ہے، حضرت اسما بنت امیس کی بیٹی ہیں، وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں جو مولا علی کے گھر میں پلیں، اور مولا علی کے گھر سے حضرت عمر کا ان کا عقد ہوا، وہ حضرت عائشہ نے عقد کروایا۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے۔ کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا، اس کی قباحت لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا۔ 100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کہ کتنا بڑا ظلم۔ آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں، یا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایون پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، لگا سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے شادیاں کی۔ میں اس کا نام تقیہ پہ حملے، اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا۔ یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ، مزید اور چاہ رہے تھے کروانا۔ اچھا سر، تقیہ پہ آ جاتے ہیں، اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں، محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام، جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں۔ اصول کافی میں پانچویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں۔ اب سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول، جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تقیہ سر ایک، یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں فروغ کافی میں، یہ آپ کی فروغ کافی کتاب میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے۔ ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا، مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے۔ الکیانی الکلینی کتاب الروزۃ فی من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے۔ میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو۔ آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ میں نے خواب سنایا، ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی، امام نے تائید فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی۔ امام بولے ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے۔ اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے بچنے کے لیے جان جانے کا خوف، تقیہ، آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، انہیں علم غیب بھی ہے، اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں، یا جسمانی ایذا کا خوف، مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا کہ اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں، آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ سورہ حشر میں ہے نبی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا ہے۔ تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، پھر فرمایا
جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دیں. سورۃ الاحزاب میں جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. سورۃ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے. ڈر اور احتیاط کو تقسیم کرنا پڑے گا. یہ آپ تقیہ کو اگر ڈر شمار کریں گے تو مذمت ہو جائے گی، جو بری بات ہے، اور احتیاط کہیں گے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں. میں جہاد کے پلے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف لے جا رہے ہیں، روکتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں. تو احتیاط اور خوف میں فرق ہے. اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس سے بڑا مرحلہ آئے گا، اس پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے، اور ایسا کیا ہے نا ہستیوں نے. زیادہ بڑے مقصد کی خاطر قربان ہونا، چھوٹی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ ان کی مصلحت میں نہیں تھا. یہ چھوٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ قربان کرنا چاہتے تھے بڑے اساسی عنوانات اور اساسی موضوعات کے اوپر. یہ تقسیم ہم کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہے. سر شیعہ محدث جسے صدوق کا لقب دے رکھا ہے، مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا، علی بن حسین اپنی کتاب الاعتقادات میں بن موسیٰ بن بابوے تقیہ تک کرنا فرض ہے، جس نے اسے ترک کیا گویا اس نے نماز کو ترک کیا. یہ بھی ٹھیک. اچھا سر، اب آپ ابو القاسم حسین بن روح نوبختی تیسرے نائب خاص امام حسن عسکری کے اصحاب، بغداد میں محمد بن عثمان دوسرے نائب خاص کے قریبی معتمد. نوبختی لکھتا ہے فرقہ شیعہ میں امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنی بعد امامت کے لیے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد وہ امام ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے تو انہیں امامت کے لیے نامزد کیا تھا، کیا آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال کا علم نہ تھا؟ آپ نے فرمایا صرف مجھے ہی نہیں اللہ کو بھی نہ تھا، اللہ کو بدا ہوا ہے. یہ بدا کیا ہے سر؟ عقیدہ بدا اور عقیدہ رجعت، یہ دو ایسے نہیں، یہ لفظ اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن بدا کے اوپر بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ آپ نے اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا. جی جی، یہ لفظ جو ہے وہ یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے. لفظ بدا کے اوپر بات کی جائے. بدا ایک ایسا عنوان ہے عقائد کے اندر جس میں تقدیر کی تبدیلی کا عنوان اور بحث کی جاتی ہے. انسان کی مقدر میں ہے، مثلا میرے مقدر میں ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں مر جاؤں گا، یہ میرے لیے لکھ دیا گیا. میں 80 سال تک نہیں مرتا، میں 60 سال میں مر جاتا ہوں. تو یہ جو میری تقدیر میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ علتیں ہیں. ان علتوں کے ذریعے سے میری عمر بڑھ گئی یا میری عمر کم ہو گئی. یہ جو بحث ہے نا، اسے کہتے ہیں بدا کا علم. یعنی اللہ کو تو پتا ہے کہ میں مروں گا 70 سال میں، مگر 70 سال میں مروں گا ان شرائط کے تحت. میں نے اگر خود اپنے اختیار سے، یہ بحث آتی ہے جبر و اختیار کی بحث عقائد میں، عقیدہ توحید کے اندر. جبر و اختیار کی بحث کے اندر ایک بحث سرایت کر کے جائے گی عقیدہ بدا کی طرف. عقیدہ بدا میں یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ چند شرائط کے ساتھ لکھا ہے. ان شرائط پہ یہ عمل کرے گا، کیونکہ مختار ہوں نا، میں فرشتہ تو نہیں ہوں، میں جو ہے وہ جو ہے جانور بھی نہیں ہوں کہ صرف اور صرف خواہشات ہوں. عقل بھی ہے نا. عقل جس کو دی ہے وہ جن ہے اور وہ انسان ہے. جن اور انسانوں کو اللہ نے عقل عطا کی ہے. عقل کی بنیاد پر یہ با اختیار ہے. با اختیار ہونے کی بنیاد پر یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا رہتا ہے. یہ جو تبدیل کرتا ہے تقدیر کو، اور اللہ کو معلوم ہے یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا ہے، مگر اللہ کو پتا ہے کہ تقدیر کو تبدیل کرے گا، یہ اپنے عمر کو یہاں تک لے جائے گا ان شرائط کے تحت. اب جیسے ہی وہ شرائط ختم ہوتی ہیں یا پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. شرائط کی تبدیلی پر اس کی زندگی کے فیصلوں کی تبدیلی، یہ ایک بہت مفصل بحث ہے جسے عقیدہ بدا کے. سر امام انبیاء سے افضل ہیں، یہ آپ نے فرمایا یہ مخلوق کے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں اللہ کی اذن سے. اللہ ساری دنیا ان کے تابع، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں. اور حضرت امام جعفر صادق کو اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر جنہیں انہیں اپنی امامت کے لیے نامزد کیا، اللہ نے وہ چیز اللہ نے ان سے وہ مخفی رکھی، لہٰذا انہوں نے نامزد کر دیا. یعنی ان کو جو حکم دیا گیا وہ کیا انہوں نے. اس میں ایک مسئلہ یہ سر شرک نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا ہو؟ اصالت میں ذات شرک ہوگا، لیکن اللہ کی عطا میں شرک نہیں ہے، عین توحید ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ سارے باذن اللہ. حضرت عیسیٰ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، وہ سب باذن اللہ. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں. بچہ کہاں بولتا ہے ایک دن کا بچہ؟ وہ بول رہے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے بول رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں ہمارے نبی کے آنے کی کہ آخری زمانے میں مجھ سے افضل وجود آئے گا. تو حضرت عیسیٰ میں جتنے کمالات ہیں وہ سب سرکار دو جہاں میں. تو اماموں نے جان جانے کے خوف اور جان جانے کا خوف کا لفظ نہیں آئے گا. جس جگہ جان نہیں دینی ہے وہاں جان نہیں دی، اور جہاں جان دینی ہے وہاں کوئی خوف نہیں کھایا، وہاں تقیہ کر لیا، جی چیز چھپا لی. جی. اچھا، ایک کتاب ہے، ایک موضوع ہے اور دو رائے. سنیے گا. مشہور مورخ ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی، وہی رجال کشی میں ہے. مشہور شیعہ راوی زرارہ بن عیون جو حضرت باقر، حضرت جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شامل تھا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے زرارہ تیرا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں اگر زرارہ نہ ہوتا تو امام باقر کی حدیث کا نام و نشان تک مٹ جاتا.
اسی کتاب میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں زرارہ تو مومن ہی نہیں، زرارہ پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، یہ الفاظ 3 بار دہرائے آپ نے۔ محل علیحدہ نا مختلف ہے، وہاں زرارہ ابن عیون نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کو امام نے پسند نہیں فرمایا، تنبیہ فرمائی، ان سے معذرت کروائی، رجوع کروایا، وہ کسی اور موقع کی حدیث ہے، یہ کسی اور موقع کی حدیث ہے۔ اچھا، ایک نعوذ باللہ یا معاذ اللہ اسی کتاب رجال کشی میں ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ اسلام سے ہٹ گئے تھے ما سوائے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ دیکھیں تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے نا کہ جب قیامت میں محشر میں نبی مکرم حوض کوثر پہ اپنے اصحاب سے ملیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ انہیں مجھ سے دور کر دو، 4000 صحابی ہوں گے جنہیں حضرت فرمائیں گے میرے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ صرف 4 رہ گئے تھے، نہیں 4 نہیں، صحابیت کے اندر درجات ہیں، صحابیت کے اندر مقامات اور منزلتیں ہیں، سارے صحابی برابر نہیں ہیں۔ وہ جو آئیڈیل صحابی، وہ جو 100% نمبر لینے والے صحابی، وہ یہ 4 تھے۔ یعنی اس حدیث کی تشریح میں یوں کروں گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ وہ تو تعالیٰ میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ اس بحث میں مجھے نہیں لے کے جائیں نا، کیونکہ حضرت زہرا کے ناراض ہونے پر ہمارا چیپٹر میرے خیال سے وہ کرنی بھی چاہیے، اس سے تقسیم بڑھتی ہے، بات سمجھ بھی آ گئی۔ پھر امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد عہد شکنی نہیں کی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ میں پھر آپ کیفیت دیکھیں، میں نہیں ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ان 4 صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں رہا، نہیں، صحابیت میں مقامات اور منزلتیں اور درجے ہیں۔ پہلی لائن میں بیٹھنے والا یقیناً طالب علم اور آخری لائن میں کلاس میں بیٹھنے والا برابر نہیں ہے، دونوں کلاس میں ضرور ہیں، دونوں شاگرد ضرور ہیں۔ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، تو عہد شکنی تو ہوئی نا، یہ وہی موضوع ہے جس کو میں پھر آگے نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ میرا مقصد جوڑنا میرا بھی یہی ہے اور آپ کا بھی یہی ہے، بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ باقی امام باقر ایک دفعہ زرارہ نے، یہ زرارہ کی دوبارہ زرارہ بن عیون، ایک دفعہ زرارہ نے امام سے عمال گورنروں کے دیے ہوئے عطیوں سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب زرارہ چلے گئے تو فرمایا میں نے تو یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ہشام بن عبد المالک اموی خلیفہ کو مخبری نہ کر دے اس لیے یہ کہا تھا، ورنہ حقیقت میں ان عطیوں کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ تقیہ کے اوپر حمل کریں گے، بہت ظلم تھا، بہت زیادتی تھی۔ اگر کھل کے آتے ان بادشاہوں کے خلاف تو وہ جو برکتیں ان کے وجود کی تھیں، وہ جو علم پھیل رہا تھا، وہ جو لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی، وہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ اور کچھ حقائق بھی تھے، مثلا حشام کے اگر ہم ہسٹری پہ جائیں گے جس کی طرف آپ جس کا نام اس روایت میں، تو حشام کے تو بڑے عجیب و غریب کارنامے اور معاملات ہیں۔ تو اگر اس بادشاہ، یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ابو جعفر منصور دوانقی جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا، یعنی اس کے سامنے امام کے خاص صحابہ، خاص افراد، خاص شاگرد اس کے سامنے بات نہیں کر پاتے تھے۔ جان کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر امام نے بھی کہا ہوا ہے کہ اپنی جان، اپنی آبرو چھوٹی چیزوں پہ قربان نہیں کرو، کرنی ہے تو بڑی چیزوں پہ قربان کرو۔ تو یہ جو بحث ہم جب لے کر آتے ہیں تو تقیہ کی بحث لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے، یہاں یہ کام نہیں کرنا۔ شیعہ محدث صفار محمد بن حسن صفار کمی کلینی کے استاد ہیں، کتاب بصائر الدرجات میں لکھتے ہیں، یہ معتبر ترین کتاب ہے آپ کی۔ کلینی نے اس کتاب سے روایت نقل کی، مدرسہ تبریزی میں اس کتاب کو عظیم کتاب کہا گیا ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے پاس 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید، اہل بیت، کعبہ۔ یہ اللہ کی طرف سے مقدس شعار ہیں، تم ان کی حفاظت کرنا، مگر افسوس انہوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی، نعوذ باللہ، کعبہ کو منہدم کر دیا اور اہل بیت کو قتل کر ڈالا۔ قرآن میں تبدیلی کرنے سے مراد تحریف قرآن نہیں ہے، قرآن میں تبدیلی سے مراد اس کے احکامات کو نہیں مانا، اس کے فیصلوں کو نہیں مانا۔ اس نے جو کہا تھا اور یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا، خود بدلتے نہیں، قرآن اقبال کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ویسے علامہ احسان علیہ ظہیر کی کتاب ہے شیعہ القرآن، اس میں 2300 شیعہ علماء کے حوالے دیے گئے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو میں 23,000 دینے کو تیار ہوں، چھوڑ دینا اس بحث کو، ٹھیک ہے، انہی کی کتابوں سے دوں گا، ہم سے زیادہ ان کی کتابوں میں تحریف کے حادث ہے، مگر ہم نہیں چاہتے ان بحثوں کو۔ جی ٹھیک۔ اچھا سر، اب آتے ہیں متع پہ۔ متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے، یہ آپ کی کتابوں سے میں نے لیا ہے۔ جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے۔ دیکھیں، ضروری ہے جس کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، جائز ہے تو جائز ہے کیونکہ قرآن میں آیت آئی ہے، نبی مکرم کے زمانے میں ہوتا رہا، بعض صحابہ کی اولادیں متع کی اولادیں تھیں، لہٰذا یہ تو جائز ہے، صحابہ کرام نے لیکن کیا۔ بعد میں یہ حرام ہو گیا یہ کہتے ہیں، مگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، متع حرام قرار نہیں دیا گیا۔ متع آخر تک ہمیشہ نبی مکرم نے، خلفائے ثلاثہ نے، مولا علی نے، کسی نے متع کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ ابن عباس کا فرمانا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک بات ہے کہ واجب ہے، لازم ہے، تو جس کو حرام میں زنا میں پڑنے کا خوف ہے اس کو تو واجب ہے، وہ تو متع کرے بھائی، زنا نہیں کرے، حرام کام نہیں کرے، اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حرام قرار دے دیا گیا تھا؟ نہیں، حرام پتہ ہے کہ حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، آپ نہیں مانتے؟